من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، قرآن کریم کا اختتام ہوا ہے اور قرآن کریم کی آخری 5 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کچھ پیغامات اور کچھ تنبیہات فرمائی. مختصراً 5-6 صورتوں کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دجال کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سورۃ الکوثر کے 3 مضامین ہیں. انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ کو ہم نے خیر عطا فرمائی اور خیر کثیر عطا فرمائی. جتنی دنیا میں خیر ہو سکتی ہے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرما دی. ان تمام خیر اور بھلائیوں میں ایک حوض کوثر بھی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ذکر فرمایا: فصلی لربک، پس بدنی عبادات ادا کرو، وانحر، اور مالی عبادات ادا کرو. جب توحید کا داعی توحید کے پیغام کو لے کر میدان میں اترتا ہے اور مال اور جان کی عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں رسول اللہ کے دشمنوں کا انجام ذکر فرمایا: ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، دم بریدہ ہوگا، مقطوع النسل ہوگا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. اور آپ کے دشمن کا تذکرہ اگر ہوگا بھی تو آپ کے تذکرے کی وجہ سے ہوگا کہ اس نے آپ سے دشمنی کی. تو سورۃ الکوثر میں 3 اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے: رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کے دشمنوں کا انجام. اس کے بعد سورۃ الکافرون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار و مشرکین کے ساتھ گھل مل کر اتحاد ادیان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے اعلان کر دیجئے: قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ داعی توحید کو تلقین استقامت ہے کہ کفار و مشرکین کے علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں، اپنی شناخت کے ساتھ رہیے، اتنا ان کی چاپلوسی مت کیجیے، اتنا ان کے سامنے جی حضوری نہ کیجیے کہ آپ کا حق اور ان کا باطل مل جائے، دونوں میں فرق ہی باقی نہ رہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کا اس وقت زندگی کا طور طریقہ بن چکا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر رہے. سورۃ الکافرون میں اللہ نے کہا، کہہ دو ان سے: لا اعبد ما تعبدون، کہ فی الحال جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کر سکتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے. جب سورۃ الکافرون میں اعلان براءت ہو گیا کہ آپ کا دین باطل ہے،
ہمارا دین حق ہے، آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، اور ہم اور آپ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعلان کے بعد دشمنوں کی طرف سے حملے ہو سکتے ہیں۔ تو سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا کہ جب دشمنوں کی طرف سے حملے ہوں گے، انتقام کی کارروائیاں ہوگی، حق والے کے ساتھ آزمائشیں ہوگی، تو ہم تمہاری امداد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب جب سورۃ النصر میں وعدہ نصرت فرمایا تو سورۃ اللہب میں نمونہ نصرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وعدہ نہیں کرتا، آپ کے دشمن ابو لہب کو عملاً بھی ہم نے نصرت کے ذریعے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور ایک موذی بیماری اس کی جسم میں ایسی ڈال دی کہ اس کے گھر والوں نے اس کو دور کسی گڑھے میں پھینک دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو سورۃ النصر میں وعدہ نصرت، سورۃ اللہب میں نمونہ نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے صرف وعدہ نہیں کرتا، حقیقتاً بھی نصرت نازل کر کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اب جب آپ کا دشمن ہلاک اور برباد ہو گیا تو ڈنکے کی چوٹ پر ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمائیے۔ سورۃ الاخلاص میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دو معبود مانتے ہیں ایران کے، ان کو بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ جو عیسائی تین معبود مانتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ اور جو 3 کروڑ معبود ماننے والے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ اور یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کیجیے، اس میں جھجک، اس میں خوف اور اس میں کوئی رعایت نہ کیجیے۔ اب جب داعی توحید کا اعلان کرے گا ڈنکی کی چوٹ پر تو اس کے 2 قسم کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دشمن جان کا، ایک دشمن ایمان کا۔ تو جان کا دشمن اگر تمہارا پیدا ہو جائے تو سورۃ الفلق پڑھیے، اور ایمان کا دشمن اگر پیدا ہو جائے تو سورۃ الناس پڑھیے۔ اس تمہید سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنا ربط رکھا ہے۔ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر مضمون کا دوسرے مضمون کے ساتھ ربط ہے۔ اب یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کا ذکر فرمایا ہے، اور سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے، جو اس وقت غزہ کے اندر بھی دشمنی دکھا رہا ہے اور اپنی بہادری بچوں پر آزما رہا ہے، معصوم عورتوں پر آزما رہا ہے، مساجد کو ڈھا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور اس نے 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ آئے تو سب سے پہلے یہودیوں نے کفار کے ساتھ تعلقات قائم کیے، مسلمانوں کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، لیکن یہ داؤ ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ پہلی ہی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کر لیا۔ تو دوسرا وار انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دفعہ زہر دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کھانا بول پڑا کہ اے اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ اور جو 7 صحابہ تھے کچھ انہوں نے کھا لیا، ایک صحابی کا اس میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا بنو قینقاع، ان کو اسی قتل کے جرم میں جلا وطن کر دیا۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا۔ ایک صحابی سے قتل ہو گیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیت کی رقم جمع کر رہے تھے۔ جو قتل ہو جاتا ہے نا، تو قتل ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں دیت ہوتی تھی کہ خون بہا، کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی کچھ رقم دے کر انسان جان چھڑایا کرتا تھا۔ تو ایک صحابی سے قتل ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں دیت کی رقم جمع کی، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یہودیوں کے قبیلے میں، ان کے محلے میں جاتے ہیں
وہاں سے بھی کچھ رقم جمع کرتے. اصول یہ تھا کہ جن لوگوں کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ بھی آپ کا ہر طریقے سے تعاون کریں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے علاقے میں ان کے محلے میں گئے. ان بدبختوں نے پہلے سے سازش کی، ایک شخص کو دیوار کے اوپر بٹھا دیا اور بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب محمد آئیں گے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس پتھر کو پھینکنا ہے تاکہ محمد قتل ہو جائے، نعوذ باللہ شہید ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دیوار کے قریب ہی آئے تھے اور بیٹھنا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ بنو نذیر آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فوراً یہاں سے جائیے اور ان پر حملہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بنو نذیر کے علاقے پر حملے کا حکم فرمایا. 15 دن تک بنو نذیر کے علاقے کو گھیرے میں رکھا، ان کے درخت بھی جلا دیے، ان کی کھیتیوں میں پانی چھوڑ دیا تاکہ رعب طاری ہو جائے. بالآخر وہ 20 دن کے بعد نیچے اتر گئے اور ذلیل اور خوار ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو اور یہاں سے خیبر کے علاقے میں چلے جاؤ. ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی دشمنی کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں کا جان کا دشمن یہودی ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ. تو جب یہودی دشمنی کریں تو آپ نے سورۃ الفلق پڑھنا ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے، اس کے لیے سورۃ الناس پڑھنی ہے. یہاں اس مجلس میں ہم یہودیوں کا ذکر کرنے والے کہ یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ صرف اس دور میں نہیں تھی، ہر دور میں رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نازل ہونے تک، دجال کے نکلنے تک یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ چلتی رہے گی. یہودیوں نے سوچا اس زمانے کے کہ ہمارا جو دجال آنے والا ہے، اس دجال کے آنے سے پہلے ہم دنیا پر کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا پر کنٹرول نہیں رہے گا، معیشت، معاشرت، حکومت، یہ 3 ذمہ داریاں اگر ہمارے قبضے میں نہیں آئیں گی تو ہم اپنا مسیحا نہیں لا پائیں. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے پہلا وار ہم پر کیا 1924 سے پہلے کہ دنیا سے عدل و انصاف کا نظام ختم کرنے کے لیے شیطانی لوگ میدان میں آئے، یہود کے، نصارہ کے. یہ جو یہود اور نصارہ ہے نا، تقریباً یوں سمجھ لیجئے آج سے 150 سال پہلے تک ان کی آپس میں دشمنی تھی، اور نصرانی عیسائی لوگ یہودیوں کے اتنے دشمن تھے کہ ان کو زندہ رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے. اسی کو آپ نے دیکھا ہٹلر کے انداز میں کہ وہ چاہتا تھا کہ یہودی ایک بھی زندہ نہ رہے. یہ انسانیت کا دشمن ہے یہودی. لیکن یہودیوں نے سوچا کہ اگر عیسائی لوگ اسی طرح ہماری دشمنی پر چلتے رہے تو پھر ہمارا جینا مشکل ہے. تو عیسائیوں کے اندر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. یہودی سازش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور خفیہ چال چلتے ہیں، پلاننگ ان کے پاس ہوتی ہے. اور عیسائیوں کے پاس گئے اور عیسائیوں کے اندر 2 جماعتیں کر دی. عیسائیوں کا جو گروہ مذہب پسند تھا، خدا سے اس کا تعلق تھا اور رب کا ماننے والا تھا، اس کو وہاں سے ہٹایا اور اس کو خدا بیزار بنایا. اور یہ ہوا ہے تقریباً انقلاب فرانس کے وقت سے. انقلاب فرانس انہوں نے اسی لیے برپا کیا کہ عیسائیوں کے 2 گروہ بنا دیے. ایک چھوٹا سا عیسائیوں کا گروہ وہ تھا جو خدا کو ماننے والا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور یہودیوں کو دشمن سمجھنے والا. لیکن دوسرا عیسائیوں کا ایسا گروہ یہودیوں نے بنایا باضابطہ محنت کر کے، جنہوں نے یہودیوں سے دشمنی ختم کر دی. اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم اور یہودی ایک ہیں، اور ہم دونوں مل کر بیت المقدس میں اپنا مسیحا تلاش کریں گے. اب یہود عیسائی ایک تو ہو گئے، لیکن دنیا میں اسلامی حکومت موجود تھی، خلافت عثمانیہ. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ موجود ہے ہم اپنے شیطانی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے.
اس کے لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کیسے اب گرائے. خلافت عثمانیہ بہت بڑی خلافت تھی، 3 بر اعظم اس کے کنٹرول میں تھے، اور یہود نصارہ دنیا کے سارے ہی انسان ان کے محتاج تھے. تعلیم، تہذیب، ثقافت، علم، نیکی، تقوی، حیا، پاک دامنی، سب کچھ اس کے پاس تھا، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو زبردستی پہلی جنگ عظیم میں دھکیلا کہ اگر یہ جنگ کرے گی، طاقت اس کی کم ہوگی تو ہمیں موقع ملے گا. جرمنی کے ساتھ اس کو زبردستی پہلی جنگ عظیم میں ڈال دیا. جرمنی کو شکست ہو گئی، خدا کا کرنا. تو جب خلافت عثمانیہ نے جرمنی سے اتحاد کیا، جرمنی کو ہو گئی شکست، تو خلافت عثمانیہ کو بھی کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اب جنگ کا اصول یہ تھا کہ جو فاتح ہوتا، کامیاب ہوتا، وہ مفتوح کے تمام علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا. جرمنی اور خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں برطانیہ، انگریز تھا، یہود تھے، امریکہ تھا، یہ سب لوگ تھے. انگریز نے خلافت عثمانیہ کی ہار ادھر ہوئی 1917 میں، اور شام، عراق، یمن، جزیرۃ العرب، سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور خلافت عثمانیہ کو ختم تقریباً کر دیا گیا. پہلی سازش انہوں نے کیا کی کہ دنیا میں اگر شیطانیت لانا ہے، خدا بیزار لوگ پیدا کرنے ہیں، خدا کے باغی لوگ دنیا میں لانے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی حکومت گرا دو. تو سب سے پہلا نقصان مسلمانوں کا یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے زمام حکومت ختم ہو گئی اور ہم غلامی کے شکنجے کے اندر آ گئے. دوسری چیز جو ہمارے پاس تھی وہ تھی ہماری معیشت. معیشت جانتے ہیں نا، اکنامک معیشت. یہ معیشت بھی بہت بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، دشمنوں سے بچاؤ کرتا ہے. انہوں نے دوسرا وار کیا کہ مسلمان جتنے علاقے ہیں وہاں کی جتنی معدنیات ہیں ان سب پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. تو دوسرا ان کا حملہ ہوا دولت اور معدنیات پر، ذخائر پر. اور ہمارے علاقوں میں جتنے پیٹرول تھے، کوئلے تھے، اور زمین کے اندر کے سونے تھے، چاندی تھے، ان ساری چیزوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. دوسرا حملہ ہو. اب شیطانی مذہب، پہلا حملہ کہ شیطانی مذہب زمین پر لا لو. اب شیطانی مذہب کو عام کرنا ہے. اس مذہب کو عام کرنے کے لیے انہیں تیسری چال چلنی پڑی. وہ ہوتا ہے معاشرت، کہ بھائی ان کا جو رہن سہن ہے مسلمانوں کا، لمبا کرتا ہوتا ہے، ایک مشت داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے. ہمارا ایک پہچان ہے نا، تمام ہی مسلمانوں کی پہچان ہے. تو اس کو ختم کرنا ہے. اب ہماری جب حکومت جائے گی تو اکنامک بھی خود بخود ڈاؤن ہو جائے گی. جب یہ 2 چیزیں ہم سے چھین لی گئی تو تیسری چیز تھی ہماری معاشرت، کلچر، تہذیب، ثقافت، ہمارا رہنے سہنے کا انداز. اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا نکالا ہے. دنیا پر جس کی حکومت ہوگی اس کا میڈیا چلے گا. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا میڈیا تھا، اور حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے، کوئی خبر عام نہیں کرنا ہے. 5ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. لیکن منافقین اس کا الٹا کرتے تھے. جب مسلمانوں کو احد کے میدان میں شکست ہو گئی، فوراً منافقین آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کہا تھا یہ شخص آیا ہے، یہ جان بھی تمہاری گنوا دے گا، مال بھی تمہارا غارت کر دے گا، تم نے ہماری بات نہیں مانی. لو ہو گئی شکست. پورے مدینہ میں منافقین نے کیا کیا؟ شور کرنا شروع کر دیا.
کہ 70 بندے ہمارے مار دیے، اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ابھی آئے ان کو 3 سال نہیں ہوئے مدینہ میں اور یہ ہمارا حال انہوں نے کر دیا۔ تو منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ ہماری شکست اور ہماری جو ہزیمت یا ہم پر کوئی حملہ ہو رہا ہے اس کو عام کریں گے، جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا۔ شریعت نے کہا دشمن کا نقصان عام کرو، اپنا نقصان عام نہ کرو۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر اپنے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو ایوارڈ ملتا ہے، کیا ملتا ہے۔ مسلمان 2 مر گئے، چلو جی عام کرو، 4 مر گئے، عام کرو۔ اسرائیل کے بندے مر رہے ہیں، اس کو عام نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے 15-20 ہزار فوجی مر گئے، جو درویشوں نے ان کے انجام تک ان کو پہنچا دیا، اس خبر کو کیوں عام نہیں کر رہے؟ اور جو ہم پر ہمارے سینے کو تنگ کرنے والی خبر ہے، ہمارے قدم کو جمانے والی خبر ہے اور ہمیں باندھنے والی خبر ہے، اس کو عام کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان تو بیچارے بھولے بھالے ہیں جو اس خبر کو عام کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے میڈیا ان کے قبضے میں ہے، تو یہ اسی خبر کو عام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائے، شکست ہو جائے اور مسلمان مایوسی کے شکار ہو جائے۔ آپ میڈیا پڑھیں گے، چاہے اخبار پڑھیں، چاہے سوشل میڈیا پڑھیں، الیکٹرانک میڈیا پڑھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اور لا محالہ اخبار پڑھنے والا، میڈیا پڑھنے والا اپنے ذہن میں ایک مایوسی کی کیفیت محسوس کرے گا، یہ باضابطہ آپ کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو تیسرا حملہ انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے حوصلے کم کرنے کے لیے، پست کرنے کے لیے آپ کی فتوحات کی خبر عام نہیں کریں گے۔ ابھی حال ہی میں شام میں مسلمانوں کو فتوحات ملی، کسی میڈیا پر آیا کہ اس طرح مسلمان فاتح بن گئے؟ ابھی 2-3 سال پہلے خراسان کے علاقے میں مسلمانوں کو فتوحات ملی، امریکہ وہاں سے بھاگ گیا، آیا کسی خبر میں؟ نہیں آتا ہے۔ اس سے تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی چند سازشوں کو ذکر کرنا مقصد ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ دنیا پر کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اور کس طرح یہ انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری انسانیت کے دشمن ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ کیا یہودیوں نے، چوتھا وار، کہ دوا اور علاج پر قبضہ کر لیا۔ بھئی جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام، ہماری شریعت میں بھی ہے، سنت ہے، علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لیں۔ تو جو طریقہ علاج انسانیت کے لیے مفید تھا اس کو انہوں نے بنا دیا عیب دار، اور جو علاج نہیں بلکہ خود ایک بیماری ہے اس کو انہوں نے دنیا میں چلانا شروع کیا۔ ایک ادارہ بنا دیا WHO، اور اس ادارے کے ذریعے سے انگریزی دواؤں کو انہوں نے عام کرنا شروع کیا۔ دنیا میں 60% علاج کی کمپنیاں ہیں یہودیوں کی، 12% عیسائیوں کی ہے، اور 6 یا 7% مسلمانوں کی کمپنیاں ہیں بس۔ اب دنیا میں بیماری کیا آتی ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں، اگر آ جائے کوئی بیماری تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے آپ کو، آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں، سب ان کے محتاج ہو گئے۔ بیماریاں انہوں نے خود ہی چلانی شروع کی، اس لیے کہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کم رہے، جتنے کم رہیں گے اتنا ہم قبضہ کر سکیں، کنٹرول کر سکیں گے۔ تو انسانیت کو کم کرنے کے لیے نیا طریقہ علاج انہوں نے لایا، اور عجیب بات کہ پوری دنیا کے ہر شہر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے، باضابطہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اور ہمارا جو طریقہ علاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت لقمان حکیم کا، حکیم افلاطون کا، یا ماضی قریب میں ہمارے آبا و اجداد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم سب کے آبا و اجداد بھی حکمت کے ذریعے سے علاج کرتے تھے۔ یونانی علاج کرتے تھے حکمت کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں سے ہم علاج کرتے تھے، تو اگرچہ اس میں کچھ وقت لگتا ہو
شفا کے لیے، لیکن بیماری جڑ سے ختم ہو جائے کرتی تھی۔ لیکن انہوں نے انسان کے جسم کو عادی بنایا کہ فوراً راحت چاہیے۔ ایک بیماری 1 مہینے کی مدت کے ساتھ آپ کے جسم میں آئی ہے، تقدیری طور پر اللہ نے لکھ دیا کہ بھئی فلاں بندہ 1 مہینہ بیمار رہے گا۔ اب انہوں نے ایسی دوائی نکالی کہ اس بیماری کے پریشر کو انہوں نے اس دوا سے روک دیا۔ اب ایک مقام سے وہ بیماری کا پریشر تو رک گیا وقتی طور پر، تکلیف بھی کم ہو گئی، لیکن بتائیے دوسری جگہ نکلے گا نا وہ؟ تو اس ایک بیماری کے لیے آپ نے ان کی ایک دوا کھائی، اس ایک دوا نے آپ کے جسم میں 10 بیماریاں پیدا کر دی۔ کچھ دن کے بعد تھائرائیڈ ہو جاتا ہے، کچھ دن کے بعد شوگر ہو جاتی ہیں، پھر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کے بعد کینسر بھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کیا کیا بیماریاں نہیں آ رہی۔ تو دوا اور علاج پر قبضہ کر لیا اور انسان کو جلد باز بنا لیا، جلدی راحت چاہیے، جلدی اس کو سکون چاہیے، بے صبرا بنا دیا۔ پہلے ہی انسان بے صبرا ہے، اور اس کو گولی وغیرہ دے کر پین کلر جیسی گولیاں نکال دی اور اس کو انہوں نے جکڑ دیا۔ اب ہمارے یہاں جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ماشاءاللہ ہم سے بہت صحت مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیسی غذائیں کھائی ہیں اور دیسی دوائیں کھائی، اور ہم جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، بس ہمارا کل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ آج کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نہ یہاں سے اسٹیشن تک پیدل جا سکتے ہیں، نہ ہم صبح سویرے اٹھ سکتے ہیں، نہ ہم نیند پر کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم بھوک پر کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم آدھے روبوٹ ہیں۔ تو دوا اور علاج پر انہوں نے کنٹرول کر دیا، جو فطری غذائیں تھی اس کو بھی ختم کر دیا، جو فطری دوا تھی جسے اللہ نے جڑی بوٹیوں میں نکالا تھا اس کو بھی ختم کر دیا، تاکہ انسانیت معذور ہو جائے۔ اب یہ حملہ مسلمانوں پر نہیں ہے، ساری انسانوں پر ہے، ساری دنیا کے دشمن ہیں نا یہودی، سب پر حملہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 5واں حملہ کیا پانی پر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی پانی نکالا ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہر انسان کے لیے زندگی کا سامان بنایا۔ پانی پیے گا زندگی ملے گی، توانائی ملے گی، طاقت ملے گی، قوت آئے گی۔ تو قدرتی پانی اللہ نے نکالا چشموں سے، جھرنوں سے، وادیوں سے، پہاڑ کے دروں سے۔ وہ پانی اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ جب وہ ان وادیوں سے گزرتا ہوا آتا تو ساتھ ساتھ جڑی بوٹی پتوں سے لگتا ہوا آتا تھا، پودوں سے لگتا ہوا آتا تھا۔ تو وہ پانی جب انسان کے جسم میں پہنچتا تو انسان کو صحت ملتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس پانی کو عیبدار بنا دیا، میڈیا میں چلایا کہ بھئی اس پانی میں تو جراثیم ہے، یہ پانی تو گندا ہے، اس کے اندر تو فلاں چیزیں ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے نیا پانی دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ فلٹر کا پانی پیو۔ فلٹر کا پانی جو کیمیکل ڈال کر اس کے اندر کی قدرتی چیزیں ختم کی جاتی ہیں، جو روحانیت ہے، جو قدرتی یعنی صحت کی جراثیم اس کے اندر ہے، وہ ختم کیے جاتے ہیں، اور کیمیکل ڈال کر اس کی لائف بھی بڑھائی جاتی ہے، اس کو پیک کیا جاتا ہے۔ یہ پانی دنیا میں انہوں نے اتنا مشہور کیا کہ دیہات میں جانا ہوا، پہاڑ پر جانا ہوا تو وہاں بھی لوگ فلٹر کا پانی پی رہے، حالانکہ وہاں پڑوسی میں ایک چشمہ موجود تھا، چشمے سے پانی نہیں پی رہا ہے وہ، کیونکہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ موبائلوں پر یہی چیزیں آ رہی ہیں، وہ اس چیز کو عام کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس چیز کو ختم کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اب تحقیق یہ ہے کہ یہودی جو پانی بناتے ہیں فلٹر کا، اس میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں، ایک ہے وائی کروموسومز اور ایک ایکس کروموسومز، اور وہ پانی جو لوگ زیادہ پیتے ہیں ان کے اندر کے حرارت کے مادے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تولیدی جو مادہ اللہ نے آپ کے جسم میں رکھا ہے
وہ پانی فلٹر کا پی پی کر آپ نے وہ مادہ خود ہی ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل جو لوگ زیادہ یہ پانی پی رہے ہیں اولاد ان کی نہیں ہو رہی، ایک دو بڑی مشکل سے ہو جائے تو ہو جائے۔ یہ اولاد کہاں چلی گئی؟ یہ اولاد آپ کے اس یہودیت کے نظام میں رہنے کی وجہ سے، ان کی طے شدہ غذا کھانے کی وجہ سے، ان کا تیار کردہ پانی پینے کی وجہ سے فطرت آپ کی ختم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پانی پر ایک تو یہ حملہ کیا، اور دوسرا حملہ یہ کیا کہ مختلف جو پانی کے بہت بڑے بڑے ذخائر تھے وہاں پر انہوں نے ڈیم بنا دیے، بڑے بڑے ڈیم۔ اور وہ ڈیم تو آپ جانتے ہیں، تو دروازے بند تو پھر پانی بند، وہ بٹن بند تو پانی بند۔ پوری دنیا کے پانی کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جب دجال آئے گا نا تو یہ سارے ڈیموں کا پانی اپنے قبضے سے چلائیں، اور انسانیت کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا۔ اس لیے چاہیے مسلمانوں کو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے پانی، چاہے وہ گندا ہو، آپ کے جسم میں جراثیم بھی چاہیے اس پانی سے جائیں، اسی سے صحت ملے گی آپ کو۔ چاہے وہ گندا ہو لیکن خدا کا پیدا کرتا ہے، اور خدا فطرت کے مطابق پیدا کرتا ہے، آپ کی صحت کے لیے پیدا کرتا ہے، اس پانی کو پیو۔ چاہے اس میں ہزار عیوب آپ کو لوگ بتا رہے ہیں، وہ عیب تو ہوتے نہیں ہیں لیکن لوگ بتاتے ہیں باضابطہ، تو پانی پر قبضہ ہوا۔ اس کے بعد چھٹا انہوں نے حملہ کیا دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے، غذا پر قبضہ کیا۔ جو فطری غذا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا کرتا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کو ختم کر کے انہوں نے پیکنگ کی غذائیں چلانی شروع کی۔ پیکنگ کی غذا آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ پیک رہتا ہے، اور اس کی لائف بڑھانے کے لیے اندر کیمیکل ڈالنا پڑے گا، تو کیمیکل ڈالتے ہیں، اس کی لائف تو بڑھ جاتی ہے لیکن صحت اور طاقت کی چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بسکٹ بھی عام ہو رہے ہیں، آئس کریم بھی عام ہو رہی ہے، اور گوشت بھی دبئی جیسے ممالک میں ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ پیکنگ کا گوشت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ملکوں سے آ رہا ہے، دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے۔ اور حلال ذبیحہ، حلال جو فطرت سے سبزیاں اللہ نے پیدا کی اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ ایتا لیتے ہیں، ایتا کھاتے ہیں، دکانوں سے خریدتے ہیں گوشت بھی، سامان بھی وہی کھاتے ہیں۔ تو ایک نسل تو چلو چل رہی ہے، اگلی نسل کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے جو فطرت کے قریب غذا ہے اس کو کھائیے، جسے اللہ نے پیدا کیا اس کو کھائیے، اور تازہ چیز سے کھائیے، یہ پیکنگ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو انہوں نے غذا پر بھی قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھے اور انہوں نے تعلیمی نصاب پر بھی قبضہ کیا۔ تھوڑا پیسہ بندے کے پاس آ جائے نا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈالوں گا۔ انگلش زبان کس کی ہے؟ یورپ والوں کی ہے نا، وہ تو آپ کے دوست نہیں، دشمن ہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن جسے دشمن کہے تم اسے دوست سمجھتے ہو، اس لیے کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، دوسری چیزیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن کے حقوق بھی جانتے نہیں۔ تعلیمی نصاب انہوں نے عام کیا، اور اس تعلیمی نصاب سے آپ کے عقیدے پر حملہ ہوا، آپ کے ایمان پر حملہ ہوا، آپ کی معیشت اور معاشرت سب پر حملہ ہوا، اور تعلیم سے ایسا انہوں نے حملہ کیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ شریعت مطہرہ میں 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم ہے۔ کتنے؟ 7 سال۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں میں جو بچہ 7 سال کا ہوگا اس کو نماز کا نرمی سے حکم کرنا ہے، اور 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی بہت سختی کرنا ہے، لیکن یہ جو 7 سال ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف یہودیوں نے اسکول نکالنے شروع کیے، انگریزی میڈیم یا دوسرے،
اس میں نصاب ہوتا ہے 3 سال کے بچے کا، 4 سال کے بچے کا، 5 سال کے بچے کا، 6 سال، 7 سال۔ شریعت تو کہہ رہی ہے 7 سال سے پہلے دینی حکم جو کہ اس کی آخرت کے لیے، نجات کے لیے ضروری ہے، وہ مت دو۔ اور یہود، نصارہ اور دنیا کے دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں 3 سال کے بچے کو ڈال دو اسکول میں، اور بہت سارے مسلمان بچے کو اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ، اس بیچارے کی نہ نیند پوری کرتے ہیں، اس کو زبردستی ماں باپ اٹھاتے ہیں اور اس کو زبردستی نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ روتا رہتا ہے، اور اس کو ڈال دیتے ہیں رکشے میں اور وہ بیچارہ جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے 3 سال کا بچہ جو بیداری کی اس کی زندگی ہے 8 بجے سے تو 5 بجے تک، وہ کہاں گزر رہا ہے؟ اسکول میں۔ اس کے بعد آتا ہے، تھوڑا بہت کھیلتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، صبح جلدی اٹھا ہوا ہے تو رات جلدی سو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ بیداری کا سارا زمانہ 10 سال 15 سال تک ماں باپ کی تربیت کے بغیر جی رہا ہے۔ اسکول، کالج، یہودیوں کے نصاب کے اندر جی رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اب چونکہ ماں باپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اسکول والوں نے اس کو سنبھالا ہے 5-6 گھنٹے بیداری کے، تو ماں باپ کی ذہنیت، ماں باپ کی اہمیت، ان کی عظمت اس کے دل سے ختم۔ اسکول میں صرف اسکول تو نہیں ہے نا، چھوٹے بچوں کے لیے وہ مجامعت کی کلاسیں لیتے ہیں، ہم جنس پرستی کی کلاسیں لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اوپر سے ٹافیاں پھینکتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ مسیح نے بھیجی ہے، نعوذ باللہ۔ ٹارزن کو خدا سمجھاتے ہیں، بچے کو کیا پتہ بیچارے، وہ 5 سال 6 سال 7 سال سنتا رہا۔ ماں باپ نے گھر میں ایسا کوئی انتظام نہیں کیا کہ اس بچے کو 4 گھنٹے سمجھائے کہ بیٹا یہ توحید ہے، یہ آخرت ہے، یہ قیامت ہے، یہ قرآن ہے، یہ ماں کی عظمت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب بتائیے یہ جو نسل 3 سال سے اسکول جا رہی ہے اور نصاب بھی یہودیوں کا پڑھ رہی ہے، کیا یہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی اطاعت گزار بنے گی؟ توحید کی پرستار بنے گی؟ نہیں۔ قرآن کی داعی بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اس لیے 7 سال تک کوئی تعلیم نہیں، جب نماز نہیں تو دنیا کی تعلیم بھی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 7 سال تک بچے کو کیا سکھائے اور ماں باپ کب تک سنبھالے؟ شریعت چاہتی ہے کہ یہ 7 سال تک مسلمان گھرانے میں رہے، ماں کی تربیت سے تہذیب اور اسلامی ثقافت سیکھے، بڑوں کا ادب سیکھے، چھوٹوں پر شفقت سیکھے، ماں باپ کی عظمت سیکھے۔ اس کے بعد ماں باپ کسی اپنے خاندان کے کسی تقریب میں جائیں گے تو وہاں پر رشتہ داروں سے ملاقات کریں، یہ مامی ہے، یہ چاچی ہے، یہ فلاں ہے، ان سب کا کلچر پورا وہ جسم میں بٹھا لے، یعنی پکا مسلمان بن جائے وہ 7 سال تک۔ یہ جو 7 سال ہے نا، اس کے لیے دیے ماں باپ، لیکن 7 سال میں یہ معاشرت نہیں سکھا رہے اس کو، اپنی ٹوپی پہنائیں، اس کو اپنا جھبا پہنائیں، امامہ پہنائیں، اس کو خوشبو لگائے، جمعہ کے لیے کبھی باپ لے کر آ جائیں، کبھی ماں کسی دینی کام میں لے کر چلی جائے، کبھی خالہ کے پاس چلی جائے، یہ خاندانی نظام اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ایک معاشرت کا نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن نے ہمیں یہ معاشرت کا نظام بتایا ہے۔ تو چھٹا انہوں نے حملہ کیا، تعلیم اور اپنا نصاب عام کیا، اور کم عمر کے بچوں کو بدعقیدہ بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کلاسیں نکالتی۔ کیا کوئی مسلمانوں کا کوئی نظام ہے جو یورپ میں چلتا ہو؟ بتائیے۔ نہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمارا کوئی اسکول نہیں چلتا وہاں، ہماری کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچتی، ان کی سب ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے حملہ کیا کہ پوری دنیا کو انہوں نے نام کے مسلمان حکمران دے دیے، جو مدینہ منورہ میں بھی نعوذ باللہ سینما ہال قائم کر لیتے ہیں، مکہ میں بھی فحاشی اور یعنی چلا لیتے ہیں،
جو غزہ کے مسلمانوں کی امداد بھی نہیں کرتے، بس نام کے حکمران ہم پر مسلط کرتے اور آپ کو تسلی دے دی کہ بھائی 57 ممالک آپ کے ہیں ماشاءاللہ، بے فکر رہیے، تو مسلمان بے فکر ہو گئے۔ حالانکہ یہ در حقیقت جتنے حکمران ہیں ان کے مہرے ہیں، ان کے بٹھائے ہوئے ان کے غلام ہیں، ان کو کسی مسلمان کی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو غزہ کے مسلمان ہو یا آپ یہاں کے مسلمان ہو، دنیا کے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف ان کے لیے تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو بھی عام کیا اور مسلمانوں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اب دجال کے آنے تک تمام ضروری چیزوں پر یہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 1980 کی بات ہے، ٹی وی نکالا، اس کے بعد انٹرنیٹ نکالا، کمپیوٹر نکالا، اس کے بعد انٹرنیٹ نکالا، اس کے بعد موبائل نکالا۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ڈیٹا انفارمیشن، کہ ہر بندے کی ہر چیز ہمیں پتہ ہو کا مطلب وہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ایسے انہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں کہ ہر بندے کی تمام تفصیلات وہاں جمع ہو رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی ایک بندے کا ان کو کچھ تحقیقات کرنی ہے تو بس کچھ نہیں کر رہا ہے، اس بندے کو لینا ہے، اس کا انگوٹھا لگانا ہے، ختم۔ بندہ ملا، انگوٹھا ملا، بس اس کی تمام تفصیلات ان کو مل گئی۔ دنیا کے ہر انسان کو اور خاص طور سے اہل توحید کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ڈیٹا انفارمیشن اور اس کے آلات، موبائل، انٹرنیٹ نکالے، اور مسلمان ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق سے بڑی آزادی کے ساتھ ان کو چلاتے ہیں، اپنا تمام ڈاکومنٹس اس کے اندر ڈال دیتے ہیں خوشی خوشی۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی ہر حرکت دیکھی جا رہی ہے، آپ کی سوچ ان کو پتہ ہے، آپ کیا سفر کہاں سے کہاں کرتے ہیں، کس سوچ سے کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ کیوں؟ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ انسان وہی سوچے جو ہم کہیں، انسان وہی بولے جو ہم کہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری نسل کو بھی انہوں نے، چھوٹے جو بچے ہیں اس کو بھی، اس کے لیے گیمز نکالے، مختلف چیزیں نکالی۔ اب ایک وقت تھا کہ ہمارے چھوٹے بچے گلی میں جاتے تھے، مٹی میں کھیلتے تھے، آپس میں لڑ لیا کرتے، بہادر ہوتے تھے۔ لیکن آج کا بچہ کبھی کیا چیز ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک جو چوکر نہیں آتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، بہرحال گیم کے سینٹروں میں جاتے ہیں، موبائل میں گیم دیکھتے ہیں، رات دن اسی میں، اور ماں باپ بھی الامان والحفیظ جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ یاد رکھیے بہادر نہیں ہے، بہادر تو بہت بڑا ہوتا ہے، مرد بھی کامل بن جائے تو اللہ کرے بن جائے، بہادر تو بہت بڑا ہوتا ہے جو دشمنوں کے صف میں گھس جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اسلام کو سربلند کرتا ہے۔ یہ جو بچے اس وقت پل رہے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے، اپنی بہن کی اور اپنی مسلمانوں کی اور اپنی مساجد کی حفاظت ان سے بہت مشکل۔ اب یہ پوری نسل اسی طرح کمزور پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ آلات یہودیوں کے ڈیٹا انفارمیشن کے استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے بچوں کو گھر سے باہر چھوڑے۔ ماں باپ بھی آدھے ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی بھی آدھی زندگی اسی طرح لیپ ٹاپ کے سامنے ہی گزری ہے، تو وہ بہت ڈرتے ہیں کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ صحابہ 14 سال کے، 15 سال کے غزوہ بدر میں نکل جاتے تھے، اور 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ مسلمان تو یہ ہوتا تھا، اور آج ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ میرا بچہ۔ صحابہ کا دور میں تو باپ اور بیٹا قرآن اندازی کرتے تھے کہ جہاد میں جاؤں گا، وہ کہتا تھا نہیں میں جاؤں۔ باپ روکتا نہیں تھا، باپ اس لیے روکتا تھا کہ بیٹا مجھے بھی یہ سعادت مل جائے، اس لیے تم رک جاؤ۔ ڈر خوف کی وجہ سے کبھی کسی صحابی نے کسی بچے کو روکا نہیں۔ تو انہوں نے انٹرنیٹ اور ہماری معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں، اب یہ سارا ڈیٹا بیلجیم میں پہنچتا ہے، امریکہ میں پہنچتا ہے، غلام بن گئے۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو فطرت کے طلبگار ہوتے ہیں،
جو ان سب چیزوں سے بچتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے فحاشی اور عریانی کی ویب سائٹس بنائی۔ دنیا میں رحمان کہتا ہے کہ حیا اور پاک دامنی سے رہو، تو شیطان کے پجاریوں نے رحمان کے خلاف، مذہب کے خلاف تعلیمات عام کرنی شروع کی۔ اس میں یہ ایک ہے کہ کوئی تمیز مت رکھو، حیا، پاک دامنی، عفت کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے گندی ویب سائٹس عام کرنا شروع کی۔ 3 لاکھ ویب سائٹس اگر ہے تو اس میں 2.5 لاکھ سے زائد ویب سائٹس اسی طرح کی ہوتی ہیں جس میں فحاشی اور عریانی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ دیکھتا ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے۔ اب بے حیا بندہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے تو مسلمانوں کے کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کو میدان میں قربان کر دے۔ بے حیائی کے ادارے انہوں نے قائم کیے، ویب سائٹس قائم کی، انٹرنیٹ عام کیا، موبائل عام کیا، جس سے نوجوانوں میں ہمت، طاقت ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حیا اور ایمان بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر حیا ختم ہوئی، ایمان ساتھ ہی ختم ہوا، اور ایمان ختم ہوا تو حیا بھی ساتھ ہی ختم ہوا۔ تو آج ہمارے 80%، 70% مسلمان اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ جس کو بچائے۔ اس کے بعد انہوں نے حلال ذبیحے پر بھی پابندی لگانا شروع کی پوری دنیا میں، اور آپ کو کھانے پینے کا بھی محتاج کر دیا۔ کل کو یہ کہیں گے دال کھاؤ، ہم بھی دال کھاتے ہیں، تم بھی دال کھاؤ، اس پر بھی ہم راضی ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ تو دجال کے آنے سے پہلے انہوں نے دنیا میں دجالیت عام کی ہے۔ یہ ساری دجالیت ہے جتنی سازشیں ذکر ہوئی۔ اب اس کے بعد وہ دجال کو لانا چاہتے ہیں۔ تو دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں امام مہدی آئیں گے جو ان کی اتنی ساری سازشوں کو محض چند سالوں میں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے محنت کی 100 سال میں، 1924 سے اب تک، پانی پر قبضہ، غذا پر قبضہ، دوا پر قبضہ، حیا پر قبضہ، اسکول پر قبضہ، حکومت پر قبضہ، ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی اتنا مدبر بنائے گا، حکیم بنائے گا، بہادر بنائے گا کہ وہ اپنی فراست اور اپنی تدبیر سے ان کی ساری سازشوں کو ختم کر دیں گے، میدان میں مقابلہ کریں گے۔ 6 سال تک امام مہدی 5 جنگیں کریں گے، اور 5 جنگیں کرنے کے بعد دارالخلافہ بنائیں گے بیت المقدس کو۔ گزشتہ سال امام مہدی پر کچھ تفصیل آئی تھی، اس لیے اس کو تیزی سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ امام مہدی آئیں گے، ان کی 5 جنگیں ہوگی جو صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد دارالخلافہ ان کا بنے گا بیت المقدس میں۔ 6 سال تک ان کی دنیا پر حکومت رہے گی، پوری دنیا پر، ساری دنیا کے علاقوں پر۔ اس کے بعد 7ویں سال میں دجال نکلے گا جو امام مہدی کے ساتھ والے مسلمانوں کے لیے آزمائش بنے گا، امتحان بنے گا۔ دجال جب نکلنے والا ہوگا تو امام مہدی اس وقت ہوں گے یورپ میں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں حملہ کرنے جائیں گے۔ یورپ کے یہود نصارہ کا بہت بڑا ایک مرکز ہے، ویٹیکن سٹی ہے نا، وہاں پر انہوں نے سونا چاندی دنیا کا جمع کیا ہوا ہے، اور دنیا کی ساری طاقت ان کی وہیں سے چلتی ہے، ان کا بڑا پوپ بھی وہیں رہتا ہے۔ تو امام مہدی اس کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے، فتح کر لیں گے، اور مال غنیمت مسلمان حاصل کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ زیتون کے درختوں میں اپنی تلواریں مسلمان لٹکا کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف رہیں گے، کہ اتنے میں ایک آواز آئے گی کہ اے مسلمانوں، تم یہاں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو، پیچھے تمہارے گھروں میں، تمہاری اولاد میں دجال آ گیا ہے۔ امام مہدی اس آواز کی تحقیق کے لیے 10 لوگوں کو بھیجیں گے، وہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 لوگوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں۔ وہ 10 لوگ جائیں گے، تحقیق کر کے آ کر امام مہدی سے کہیں گے کہ دجال کے نکلنے کا وقت ابھی نہیں آیا، یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ تھا، شیطان کی طرف سے
لیکن امام مہدی سمجھ جائیں گے کہ اب 6 سال تو حکومت میری ہو چکی ہے اور یورپ بھی سارا فتح ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے مسلمانوں کو حفاظت سے ملک شام پہنچانا ہے۔ دارالخلافہ ملک شام تھا۔ امام مہدی مسلمانوں کے لشکر کو لے کر ملک شام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ اتنے میں سچ مچ دجال نکل جائے۔ اب جب دجال نکلیں گا تو امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ چونکہ پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، اس لیے اس کو قتل بھی بنی اسرائیل کا نبی کرے گا جس کو ہم نے آسمانوں میں محفوظ کر لیا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دارالخلافہ دمشق میں مسلمانوں کو چھپا لے، اور جو قحط سالی ہے، جو بھوک پیاس کا معاملہ ہے، اس میں مسلمانوں کے انتظام آپ فرمائیں۔ بڑے عادل بادشاہ ہوں گے، چنانچہ امام مہدی وہاں جائیں گے، مسلمانوں کو چھپا لیں۔ ادھر سے دجال نکلا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودیوں نے اتنا دنیا پر فتنہ برپا کیا ہے کہ ہماری ہر چیز کنٹرول میں کر لی انہوں نے، چاہے نہ چاہے آپ غلام ہیں یہود و نصارہ کی، تو دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ اور دجال کہتے ہیں بہت بڑا دھوکے باز، اور یہ جو زمانہ ہمارا ہے نا، یہ بھی دھوکے بازوں کا زمانہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان امام الدجال سنین خداعات، دجال کے آنے سے پہلے چند سال ایسے آئیں گے جو دھوکہ دیں گے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے۔ ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا المؤتمن، امانت دار کو لوگ بے ایمان کہیں گے اور بے ایمان شخص کو لوگ امانت دار کہیں گے۔ یہ دھوکے کے سال اس وقت چل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھوکے باز تو دجال، وہ آئے گا تو دھوکہ ہی دے گا۔ کس طرح؟ دجال آئے گا تو اس کی ایک زندگی ہے عام انسانوں والی، ایک زندگی ہے دجال کے فتنے والی۔ یہ جو پہلی زندگی ہے نا، یہ ہے اس کی دھوکے والی، بہت خطرناک۔ اس میں وہ نیک انسان بنے گا، پہلے تو مسلمان بنے گا، اس کے بعد متقی نیک انسان بنے گا، اس کے بعد آگے بڑھے گا تو مولوی بنے گا، اس کے بعد کچھ اور دن چلے گا، کوفہ کے علاقے میں جائے گا، عراق کے علاقے میں جائے گا، وہاں جا کر وہ جھوٹا مہدی بنے گا۔ سچے مہدی تو موجود ہوں گے ملک شام میں، تو دجال جھوٹا مہدی بنے گا، اس کے بعد جھوٹا نبی بنے گا، سب سے آخر میں جھوٹا خدا بنے گا۔ جب جھوٹا خدا بنے گا تب دجالیت پر آئے گا، اس سے پہلے کا جتنا اس کا دور ہے یہ دجالیت والا ہے، دھوکے والا ہے۔ بہت سارے انسان اس کی نیکی پر، اس کے تقوی پر، اس کے مولوی ہونے پر، اس کی تقریریں کرنے پر، اس کے مہدی ہونے کو مان لیں گے، کچھ اس کو نعوذ باللہ نبی مان لیں گے، بہت سارے تو اسی میں ختم ہو جائیں گے، اس کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے نکلنے کے 2 مقامات احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا ایک مقام ہے جہاں سے عام انسان کی شکل میں نکلے گا ہماری طرح، وہ مقام تو ہے ایران کا۔ حدیث میں ہے یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ مشرق کا ایک علاقہ ایران ہے، خراسان ہے، وہاں سے دجال نکلے گا۔ اب خراسان تو بہت بڑا علاقہ ہے، خراسان میں کس علاقے سے نکلے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شہر کا نام لیا، ملک کا نام لیا، یتبع الدجال من یہود اصفہان، کہ اصفہان شہر ایران میں ہے، وہاں کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ۔ اور ایک تیسری حدیث میں بستی کا بھی نام لیا، من قریۃ
یقال لہا یہودیہ، ایران کے اندر اصفہان شہر ہے، اصفہان شہر کے ماتحت ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے یہودیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جب بخت نصر نے یہودیوں پر بیت المقدس میں حملہ کیا تھا نا، اور پورے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، تو وہاں سے یہودی ہجرت کر کے ایران آئے تھے۔ یہ ایران کے یہودی اسرائیل کے یہودیوں سے الگ ہے۔ اسرائیل کے یہودی پھر بھی کم دشمن ہیں، یہ اسپیشل دجال کی فوج ہے یہ جو ایران کے اندر ہے، اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے دجال کا انتظار کرنا، اور جب دجال آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہو جانا۔ تو یہودیہ بستی ہے، اس بستی کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے پہلے ہی۔ تو ایک نکلنے کی جگہ تو ہے ایران، ابھی یہاں سے نکلا ایران سے، اور ایران سے نکلنے کے بعد کوئی فتنہ نہیں، عام انسان ہے، نیک بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، اہل بیت کا دعوے دار بن سکتا ہے، کیونکہ ایران والے تو وہی ہے نا، اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ چلتے چلتے دنیا میں سیر کرتا کرتا وہ جائے گا عراق میں۔ عراق اور شام ایسے مقامات ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کا مرکز رہتے ہیں، ہر زمانے میں۔ اس وقت بھی دنیا کے سب سے پکے مسلمان اگر کہیں ہیں تو وہ شام میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کی چکی میں پیس دیا ہے، اس کے باوجود بھی ایمان و عقیدے پر جمے ہوں۔ ہم تو بہت کچے مسلمان ہیں، برائے نام ہم مسلمان ہیں، بس نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسرے دینی کے کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مصیبت آ جائے گی نا تو ہمارے زبان سے شکوے شکایت شروع ہو جائے گی۔ لیکن اہل غزہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خذ بدمائنا حتی ترضى، اے اللہ ہمارے خون لے لے اور تو راضی ہو جا۔ اگر تو راضی ہوتا ہے ان شہادتوں سے تو ہم راضی۔ ایک ایک گھر کے 20 50 100 لوگ شہید ہو رہے ہیں کہ خاندان۔ اگر ہم سب کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پر ابھی حملہ ہونے والا ہے اوپر سے، کتنے لوگ یہاں بیٹھیں گے بتائیے؟ بیٹھیں گے؟ مجھ جیسا آدمی تو بھاگ جائے گا۔ لیکن 1 سال سے ان پر یقینی بات ہے کہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ کسی ملک سے یہ فریاد نہیں کرتے کہ ہمیں لے لو، وہ تو کہتے ہیں ہم یہیں مریں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، بیت المقدس کی حفاظت کریں۔ تو دجال وہاں جائے گا جہاں ایمان والے ہیں، جہاں پکے اہل ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم ملک شام جانا، علیکم بالشام۔ صحابی نے پوچھا وفی نجدنا، یا رسول اللہ یہ حجاز کا علاقہ ہے، نجد کا، وہاں جا نہیں سکتے؟ کہا نہیں، شام جانا۔ دوسری مرتبہ کہا شام جانا، تیسری مرتبہ کہا شام جانا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اگر میں شام نہ جا سکوں تو کہا یمن جانا، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ شام کا علاقہ زمین کا اللہ کا منتخب شدہ علاقہ ہے۔ یہ رسول اللہ خود متعین کر رہے ہیں، یہ انسانوں نے متعین نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، زمین شام کا علاقہ پوری دنیا کی سرزمین میں منتخب شدہ علاقہ ہے۔ اس لیے دجال وہاں سے چلے گا اور چلتا چلتا عراق میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ جو دجال ہے نا، یہ پوری دنیا میں پہلے فتنے برپا کرے دجالیت پر آنے کے بعد، اور سب سے آخر میں ملک شام میں جائے گا، ابھی اس کا ذکر ہوگا۔ تو ملک عراق جائے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں خلتم بین العراق والشام، عراق اور شام کے درمیان کسی بات پر غصہ ہوگا اور غصہ ہو کر وہ دجالیت پر آئے گا، من غضبۃ یغضبها، کوئی ایسی بات ہوگی جس پر دجال کو غصہ آئے گا اور پھر اپنی دجالیت والے
کارنامے شروع کرے گا۔ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جو دجال کو پہلے تو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روم کے علاقے میں، شام کے علاقے میں جنگ ہوگی اعماق اور دابق۔ حدیث میں فرمایا 80 غایہ، روم والوں کے 80 جھنڈے ہوگی، وتحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 9,60,000 کا لشکر لے کر روم والے 80 ملکوں کے ساتھ امام مہدی کے خلاف آئیں گے، اور مسلم شریف میں ہے کہ 3 دن تک جنگ چلے گی۔ اور جنگ کا عجیب منظر صحابی نے خود بیان کیا ہے اللہ کے نبی سے کہ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھے گا اور امام مہدی سے کہے گا کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا غالب ہو جائیں گے، اس کے بغیر واپس نہیں آئیں۔ صبح سے شام تک جنگ ہوگی، روم والے 9,60,000 اور امام مہدی کے ساتھ بھی لاکھوں مسلمان ہوں گے۔ صبح سے شام تک جنگ کریں گے۔ فَيَحْجِزُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، رات جب ہوگی تو رات کی تاریکی میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ وَيَفْنَ الشُّرْطَةُ، جو بیعت کرنے والے جتنے نوجوان تھے سب شہید ہو جائیں گے۔ دوسرا دن پھر ایک گروہ اٹھے گا مسلمانوں کا، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، ایک گروہ اٹھے گا کہیں گا کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا غالب ہوں گے، ویسا نہیں لوٹیں گے، شام تک لڑیں گے۔ دوسرے دن بھی رات کی وجہ سے جنگ ختم ہوگی۔ وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ، اور شرط لگانے والے، بیعت کرنے والے سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے دن بھی اسی طرح ایک گروہ اٹھے گا، شام تک مقابلہ کرے گا۔ چوتھا جب دن ہوگا تو مسلمان بہت سارے شہید ہو چکے ہیں، اب مسلمان یک بارگی ایک خطرناک حملہ کرے گا۔ بقیت اہل الاسلام فیہدع الیہ بقیت اہل الاسلام، حدیث میں ہے کہ یہ ایسا حملہ ہوگا لم یرى مثلھا، کہ اس جیسا حملہ آج تک مسلمانوں نے کہیں نہیں کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں روم والے 80 ملکوں کے ساتھ، یعنی امریکہ اور اس کے ساتھ 80 ملک، روم کا مطلب امریکہ والے، دنیا کا سب سے بڑا طاغوت کیا ہے؟ امریکہ ہے۔ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا دہشت گرد یہ امریکہ ہے۔ یہ اسرائیل بھی جو ظلم کر رہا ہے اہل غزہ پر، کس کی وجہ سے؟ امریکہ کی وجہ سے۔ تو یہ امام مہدی کی جنگ ہوگی امریکہ اور اس کے 79 چیلوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ۔ اتنا امریکہ والوں کا قتل عام ہوگا اعماق اور دابق کے میدان میں کہ حدیث میں فرمایا کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے گزرتا ہوا جائے گا اڑ کر تو مر کر گر جائے گا۔ فَيَخِرُّ مَيْتًا، یا تو بدبو کی وجہ سے، یا پھر مسافت اتنی لمبی ہوگی، میدان میں اتنے زیادہ لوگ پڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ پرندہ گزر نہیں سکے گا، مر جائے گا، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ تو یہ جو فتح ہوئی ہے یہاں پر امریکہ اور اس کے جتنے حواری ہیں 80 کے 80، ان کی پوری ٹیکنالوجی، ان کی طاقت، ان کی ہوائی فضائی جتنی ان کی جمع کی ہوئی برسوں کی پونجی ہے لڑائی کی، وہ سب ختم ہو جائے گی اور ساری طاقت امام مہدی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس بات پر دجال کو غصہ آئے، اور یہ دجالی لوگ دجال کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہم نے تو مقابلہ کر لیا، اب مسلمانوں سے ہم فاتح نہیں بن سکتے، آخری بار ہم نے کیا 80 ملکوں کے ساتھ کیا۔ یہ جب بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں کئی کئی ملک مل کر آتے ہیں۔ 1990 میں عراق پر حملہ کیا 35 ملکوں کے ساتھ، اور عراق کے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا 13 سال تک۔ اس کے بعد 2001 میں حملہ کیا خراسان کے مسلمانوں پر 55 ممالک کے ساتھ۔ اب حدیث کے مطابق ایک اتحاد ان کا باقی ہے جو 80 ملکوں کا ہونے والا ہے، وہ امام مہدی کے دور میں ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے گا۔ تو دجال اس بات پر غصہ ہو کر دجالیت پر آئے گا کہ اب تم ہٹ جاؤ، میں مسلمانوں کو اپنے فتنے سے ختم کرتا ہوں۔ من غضبۃ یا غضبها، غصے والی بات پر غصہ ہو کر دجالیت پر آئے گا۔ صحابی نے پوچھا وما لبسه فی الارض، کہ یا رسول اللہ یہ جو دجالیت پر آئے گا کتنا عرصہ زمین پر رہے گا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا 40 یوما یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایام، فرمایا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا 37 دن باقی کے ہماری طرح۔ تو اس کا ٹوٹل خلاصہ اتنا نکلتا ہے 1 سال 2 مہینہ 14 دن دجال کا فتنہ ہے۔ 1 سال 2 مہینہ 14 دن فتنہ زمین پر رہے گا، لیکن اس سے پناہ چاہی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک، اللہ کے نبی علیہ السلام تک، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر صحابی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ بہت خطرناک ہے۔ 1 سال 2 مہینے میں اس کے چند فتنے ظاہر ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ پہلا فتنہ اس کا آگ اور پانی پر، کہ دجال جائے گا، یخرج الدجال وان معه ماء ونارا فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس ماء نارا فماء بارد عذب، کہ اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا، ایک آگ ہوگی، جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت پانی، اور جس کو لوگ پانی سمجھیں گے در حقیقت وہ جہنم ہوگی، آگ ہوگی۔ اب اسی چیز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں پانی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ دجال جس سال آئے گا اس سال آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ اس لیے لوگ جو کمزور عقیدے کے ہیں یا بے صبرے ہیں، مصیبتوں پر جمتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، وہ سب کے سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں آج سے ہی بغیر پانی کے، جیسے روزہ تو ماشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں، کافی بار 10-12 گھنٹے کا تو ہو رہا ہے، تو یہ ہر مہینے میں 3 دن ہم روزے رکھیں بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، ابھی سے ہم رہنے کے عادی بن جائیں، ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کے عادی بنیں گے تو انشاءاللہ اس وقت فتنے سے بچیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو ذکر ہوا کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوت دے گا، وہ طاقت دے گا کہ پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگا۔ لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں نے ایک ٹیکنالوجی نکالی ہے جس کو کہتے ہیں ہولوگراف ٹیکنالوجی، روشنی میں چیزیں چلتی ہوئی نظر آنا۔ یہ جو ٹی وی تھا، اس کے بعد کمپیوٹر آیا، اس کے بعد موبائل ہے، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز چلتی ہے، یہ سب روشنی کا کھیل ہے، یہ روشنی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی نکالی جس کو کہتے ہیں ہولوگراف ٹیکنالوجی، کہ دیوار پر اگر آپ روشنی ڈالتے ہیں تو دیوار پر منظر نظر آتا ہے، چل رہی ہے چیزیں، دوڑ رہی ہے۔ تو بعض محققین کہتے ہیں کہ ہمارے امتحان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی روشنی میں نظر آ رہا ہو اور آگ بھی روشنی کے اندر نظر آ رہی ہو، اور انسان کو وہ حقیقی آگ نظر آئے، حقیقی پانی نظر آئے، اور آدمی دھوکہ کھا جائے۔ اس کا بھی امکان ہے، لیکن راجح قول وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تصرف دے گا ہمارے امتحان کے۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ اس کا ہوگا آسمان اور زمین پر، فَيَأْتِي إِلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا کہ مجھے خدا تسلیم کر لو۔ وہ لوگ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے ان کے یہاں قحط طاری ہوگا، پانی نہیں ہوگا، غلہ نہیں ہوگا۔ بس جیسے ہی دجال کو قبول کر لیا خدا، نعوذ باللہ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرْ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتْ، زمین کو حکم کرے گا بارشیں برسے گی، آسمان کو حکم کریں گا بارشیں برسے گی، زمین کو حکم کریں گے غلے نکل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو وہ علاقے کے لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کہ بھائی بندہ تو بہت اچھا ہے، پانی ہمیں دیا، کھانا ہمیں دیا، غلہ ہمیں دیا، تم کیوں اس کو نہیں مانتے؟ جیسے آج بھی کچھ نادان لوگ کہتے ہیں نا امریکہ بہت اچھا ہے، کیا ہے، سب چیزیں کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ اچھا وچھا کچھ نہیں ہے، یہ حربی کافر ہے۔ کون سا کافر ہے؟ مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کفار کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو حربی کافر کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے اس کے ساتھ نہ مدارات جائز ہیں، نہ معاملات جائز ہیں، نہ موالات دل سے دوستی جائز ہے، نہ مواسات غمخواری جائز ہے، کچھ بھی جائز نہیں۔
ابھی امریکہ میں آگ نکلی تو کچھ مسلمان اس کے لیے دعا کر رہے تھے. بہت افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. فقہاء نے مسائل لکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں مسئلہ ہے، اور یہ آیت کئی دفعہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المسلمین. ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ دل سے دوستی نہ کرو کسی بھی کافر سے، مشرک سے. اور یہ جو دعا کرنا ہے دل سے محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کہتے ہیں انسانیت کے نام پر ہم محبت کرتے ہیں. انسانیت کو پیدا کرنے والا خدا جب کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت نہ کرو، تو اب آپ کی انسانیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ انسانیت کا نعرہ غلط ہے، سب سے بڑا خدا کا نعرہ ہے کہ ایک خدا نے کہہ دیا جو کرنا ہے کرو، جو نہ کرنا ہے نہ کرو، بس ہم خدا کے پابند ہیں. تو دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا آسمان پر، زمین پر. اب مسلمانوں کے علاقے میں آئے گا اور مسلمانوں سے کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کر لو. مسلمان بھی بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں، غربت میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہوں گے. مسلمان جائیں گا اپنے گھر میں تو خدمتگار ماں کو دیکھے گا کہ بھوک کی وجہ سے آنسو اس کے نکل رہے ہیں. محبت کرنے والی بیوی کو دیکھے گا بھوکی ہے، اور بلکنے والا بچہ بھوک سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. تو بتائیے ایک غیرت مند مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان سوچے گا کہ میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں. باہر نکلیں گا تو دنیا میں کھانا نہیں، سوائے دجال کے اور کسی کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی. یعنی تمام ذخائر پر اسی کا کنٹرول ہوگا. ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں جیسے دنیا کی جتنی معیشت ہے نا، وہ ساری کے ساری بینکوں میں ہے، اور ان سارے بینکرز کا تعلق ہے بیلجیم سے. اور انہوں نے 2 ادارے بنائے، IMF اور ورلڈ بینک. ان 2 اداروں کے ذریعے سے یہودی دنیا کو قرض بھی دیتے ہیں، ساری دنیا کے پیسوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. اب یہاں سے 5 سال 10 سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جتنا ٹرانزیکشن ہے، جتنا آپس میں پیسوں کا لین دین ہے، معاملات ہیں، وہ کیش میں ختم ہو جائے اور آن لائن ہو جائے سارا. آج بھی 50% تو ہو ہی گیا نا، اب 50% باقی ہے. تو آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری رقم بینک پہ رکھی ہوئی ہو، اور ان سارے بینکوں کا تعلق بیلجیم سے، اوپر امریکہ سے ہے. اور بینک کا آپ جانتے ہیں کہ اعلان ہو جائے کہ بھئی دیوالیہ ہو گیا، تو پھر بینک والا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہیں سے نکال بھی نہیں سکتا. بس یہی صورتحال دجال کے سامنے ذکر ہوئی کہ مسلمانوں کے علاقے میں جائے گا، مسلمانوں سے کہیں گا کہ مجھے خدا تسلیم کر لو. مسلمان کہیں گے تو دجال ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے، تو خدا نہیں ہے. اس انکار کے بعد سو جائیں گے. فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ. صبح جب اٹھیں گے تو مال کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں بچے گی، مال سارا ختم ہو چکا. تو یہ شکل ہو سکتی ہے نا کہ انسان مال ان کے کسی ادارے میں رکھے اور پھر ادارہ اس کو ہضم کر جائے. صبح اٹھے گا، اب پہلے ہی 5-10 دن سے بھوک گھر میں چل رہی تھی اور برداشت نہیں ہو رہی تھی. اب دجال کے سامنے انکار بھی کر دیا، توحید کا اقرار بھی کر لیا. اب کھانا پینے کا انتظام کیسے کریں؟ تو جو مسلمان استقامت پر رہیں گے، جمیں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، ایسے مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت پیدا کرے. حدیث میں ہے کہ مسلمان وہ گھر میں آئے گا اور ذکر کرے گا، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پیٹ بھر دے گا. اب جو مسلمان ذکر کی عادت ڈالیں وہ تو نا، بتائیے کسی کے گھر میں کھانا ختم ہو جائے تو ہم مارکیٹ جاتے ہیں یا کام تلاش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو اسی وقت سے ہمیں اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ذکر آپ کو کرنا ہے، آپ اس میں آزاد ہیں. کسی شیخ سے بیعت ہونا فرض واجب نہیں ہے. کسی کا ذکر، بس اللہ کے نبی نے جو ذکر بیان فرمایا وہ سب مسلمانوں کے لیے. جتنی تنظیمیں جماعتیں ہیں سب کے لیے ذکر عام ہے، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، چاہے سبحان اللہ پڑھ لیں، چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. بس ذکر کا عادی بنے ہر مسلمان، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اور سارے مسلمان ہمارے سب کو دجال کے فتنے سے بچانا ہے.
اس کے بعد اس کا فتنہ مویشیوں پر طاری ہوگا، جانور مویشیوں پر۔ ایک علاقے میں جائے گا، ایک شخص کا اونٹ مرا ہوا ہے، اس کو کہیں گا مجھے خدا تسلیم کر لو تو میں اونٹ زندہ کر دوں۔ وہ پتہ نہیں کافر ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تجھے خدا تسلیم کرتا ہوں، اس کا اونٹ زندہ کر دے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ جو دجال کو خدا تسلیم کر لیں گے ان کے جانور بستی کے باہر چرنے کے لیے جائیں گے، جاتے وقت تو ان کے تھن خالی، جسم کمزور، لیکن جب لوٹیں گے تو ان کے تھن اسبغہ ضروعا، تھن ان کے بھرے ہوئے ہوں گے، وامدہ خواصرہ، کوکھ ان کی بلند ہو جائے اور آزمائش کا شکار ہو جائے، اور مسلمانوں کی جان مال سب آزمائش کی شکار ہو۔ اس کے بعد وہاں سے ایک عجیب و غریب فتنے کا اظہار کرے۔ انسان اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے بہت محبت کرتا ہے، خاص طور سے باپ ہے، ماں ہے یا بھائی ہے جو ایک گھر میں رہتے ہیں، ان سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، حدیث میں ہے مات ابوہ ومات اخوہ، ایسے شخص کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا ارأیت ان احییت لک اباک واخاک الست تعلم انی ربک، نعوذ باللہ، کہیں گا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، تمہاری ماں کو زندہ کر دوں، تم مجھے خدا تسلیم کرو گے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں تمہیں خدا تسلیم کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ دجال کے ساتھ شیطانوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہوگا، تو ان شیاطین کو حکم دے گا کہ بھائی اس کے باپ کی شکل میں آ جائے کوئی، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ کسی کا بھی روپ دھار سکتے، تو اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے ماں کی شکل میں شیاطین آئیں گے، یہ شخص باضابطہ ان سے بات کرے گا اور دجال کو خدا تسلیم کر لے گا۔ یہ فتنہ بہت خطرناک ہے۔ بہرحال 1 سال 2 مہینے تک دنیا کے مختلف علاقوں میں دجال گھومتا رہے گا، فتنہ برپا کرتا رہے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کے لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو وہ مسلمان جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کھانا کا بھی پینے کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، خود اس کی بکریاں ہوں، اس کا دودھ پی لے، اپنے طور پر کھیتی کر لے، سیٹلائٹ کی دنیا سے دور ہو جائے، تو یہ مسلمان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال وہاں جائے گا نہیں، دجال تو وہاں جائے گا جہاں سیٹلائٹ ہے، جہاں اس کے ادارے ہیں، جہاں ان کے لوگ ہیں، خاص طور سے شہری زندگی، یہاں دجال آ سکتا ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے۔ ایسی گمنام علاقہ کوئی مسلمان کا ہو تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا مقام فرمایا امام مہدی کے ساتھ میدان میں جو مسلمان جائے گا، امام مہدی ہوں گے ملک شام میں، تو آخذ بعنان فرسہ، حدیث میں لفظ ہے کہ اپنے گھوڑے کی، میدان کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے جو مسلمان جائے گا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی ملک شام جانے والا۔ اور 2 مقامات ہیں جہاں دجال کا فتنہ نہیں ہوگا، ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ منورہ۔ اب دجال پوری دنیا میں فتنہ برپا کر کے پہنچے گا کہ بھئی مسلمانوں کے جو مراکز ہے اس پر حملہ کرتے۔ یہودیوں نے ہمارے 2 مرکز پر پہلے ہی حملہ کر دیا ہے اور دونوں ہی مراکز ہمارے ان کے مرہون منت ہے۔ اس وقت 1948 میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور 67 میں کنٹرول ان کو مل گیا۔ 1967 سے اب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں، اور 1990 میں جب امریکی فوجیں جزیرۃ العرب میں داخل ہوئی کویت کے نام پر، اس پر کافی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب امریکی فوجیں 1990 میں جزیرۃ العرب میں داخل ہوئی تب سے پورا جزیرۃ العرب بشمول مکہ اور مدینہ سب ان کے مرہون منت چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہت زیادہ ہوشیاری یہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کی فوجیں وہاں موجود ہیں، ان کے ادارے وہاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو دجال بھی اسی طرح چاہے گا کہ ان کے 2 مراکز پر حملہ کرے، تو مکہ میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو بھگا دیں گے۔ اس کے بعد مدینہ میں جانا چاہے گا، احد پہاڑ پر چڑھے گا
مسجد نبوی کو دیکھیں گا اور کہیں گا کہ دیکھو محمد عربی کا سفید محل نظر آ رہا ہے۔ تعمیر بھی مسجد نبوی کی انہوں نے اسی طرح کر دی، ہر چیز سنگ مرمر کی سفید لگا دی۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ دجال احد پہاڑ پر چڑھ کر کہے گا کہ وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم سفید محل مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب وہاں سے اترنا ہی چاہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو کوڑا مار کر بھگا دے۔ تو مکہ اور مدینہ کی تو روحانی حفاظت ہے۔ یہاں ایک عجیب بات جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پہلے رکوع کی یا آخری رکوع کی، دونوں رکوع ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ دجال سے اس کی حفاظت ہوگی، حدیث میں ہے۔ کیا راز ہو سکتا ہے کہ سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اگر مسلمان پڑھتا ہے تو دجال سے حفاظت ہوگی؟ تو مفسرین نے کہا کہ سورہ کہف روحانیت کی ایک بہت بڑی غذا ہے، اور دجال کی حفاظت مکہ اور مدینہ میں روحانی طور پر فرشتے کریں گے۔ تو جو مسلمان سورہ کہف کی ان آیات کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کا تعلق ان روحانی فرشتوں سے ہو جاتا ہے۔ تو جیسے وہ حفاظت کریں گے مکہ کی، مدینہ کی، اس مسلمان کی بھی حفاظت کریں گے جو سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع پڑھتا ہے۔ یعنی یہ مسلمان روحانیت کے حصار میں آ گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دو رکوع کو یاد کر لیں، اور جن مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ تمام صحابہ بڑی عمر میں قرآن سیکھنے والے تھے، سب بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تو سیکھ لیں، اور اگر بہت ہی ضعیف العمر ہیں، سیکھ نہیں سکتا، تو کم از کم وہ سن لیا کرے، روزانہ کے اعتبار سے ایک مقدار میں سورۃ الکہف سن لیا کرے۔ اب روحانیت کے مراکز سے تو اس کی پسپائی ہو گئی، شکست ہو گئی، وہاں سے نکلا۔ دجال کے ساتھ لشکر ہے یہودیوں کا، ہزاروں لاکھوں کا۔ اب انہوں نے کہا کہ آخری ایام بچے ہوئے ہیں اور امام مہدی دمشق میں دارالخلافہ میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہاں سے چل کر آئے گا اور اسرائیل ان کا مرکز ہے نا یہودیوں کا، یہیں پر آ کر قیام کرے گا اور اپنی فوج کو منظم کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ کل حملہ کرتا ہوں، صبح ہوتے ہی رات میں پہنچے گا، یہ اپنی فوج کو، یہودیوں کو منظم کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ کل دمشق پر حملہ کرتے ہیں۔ دمشق کی بھی عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی 1 سال پہلے، چند مہینے پہلے دمشق کو فتح کر دیا، اور جس مسجد میں حضرت امام مہدی نماز پڑھنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی۔ اور روایات میں ہے کہ جب روم والے 9,60,000 کا لشکر لے کر اعماق اور دابق کے میدان میں آئیں گے تو یخرج من اہل المدینہ، یخرج الیہ من اہل المدینہ، کہ ایک لشکر شہر دمشق سے نکلے گا روم والوں کے خلاف۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دمشق پہلے ہمارے کنٹرول میں آئے گا، پھر جب روم والے آئیں گے تو دمشق سے ہماری فوجیں جائے گی۔ تو الحمدللہ دمشق تو فتح ہو گیا، لیکن پورا ملک شام فتح نہیں ہوا۔ یہ جو ملک شام ہے نا، یہ 5 ملکوں کا مجموعہ ہے۔ اس پورے علاقے کو شام کہتے ہیں۔ اردن نمبر 1، نمبر 2 لبنان، نمبر 3 سیریا، نمبر 4 فلسطین، نمبر 5 اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے۔ تو ابھی شام میں فتنہ چالو ہے، سیریا میں جو ایک حصہ ہے اس کا، وہاں پر فتوحات ہو گئی۔ تو دجال سوچے گا کہ امام مہدی اور مسلمانوں پر حملہ کر لیں گے کل صبح۔ ادھر مسلمان 1 سال 2 مہینے تک دجال کے فتنے سے سہمے ہوئے، خوف میں، آزمائش میں ڈرے ہوئے ہوں گے، اور تہجد میں سارے مسلمان دعا کر رہے ہوں گے، اور امام مہدی دجال کے مقابلے کے لیے دمشق کے میدان میں اپنی صفیں درست کر لیں گے، مورچوں پر مسلمانوں کو کھڑا کر دیں گے مقابلے کے لیے، اور سب لوگ فجر پڑھنے کے لیے بنو امیہ کی جامع مسجد، آج کل اس کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، تو دمشق کی یہ بنو امیہ کی تعمیر کردہ جامع مسجد ہے، وہاں پر مسلمان فجر پڑھنے کے لیے سب جمع ہو جائیں گے۔ فجر کی اذان ہوگی، خوف کا عالم کہ دجال کا فتنہ ہے،
اس سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کامل انداز میں۔ اور نماز کا وقت ہوگا، نماز کی اقامت کہی جائیں گی اور امام مہدی مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے کہ اتنے میں صحن میں جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو پیچھے مینار پر ایک شخصیت آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ شخصیت احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے، 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو پیدا کیا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا اور بال ان کے کندھوں تک ہوں گے اور ان کے بالوں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، لیکن روایات میں ہے کل جمان کل لؤلؤ، کہ وہ پسینہ اتنا موتیوں کی طرح ٹپکتا ہوا نظر آئے گا نیچے والوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، وہاں جو مسلمان ہوں گے ان کو جمان کل لؤلؤ، اور سر نیچا کریں گے تو پسینے کے قطرات ٹپکیں گے، سر اونچا کریں گے تو پسینے کے قطرات ٹپکیں گے۔ ایک مینارہ بنایا تھا نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس مینار پر اترنے والے ہیں مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا ہے، بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دمشق شہر میں جا کر اس مینارے کو دیکھا ہے جو بنو امیہ کی جامع مسجد کا مینارہ نہیں ہے، ایک تنہا مینارہ نور الدین زنگی نے مجاہدین کے لیے قائم کیا تھا جب وہ بیت المقدس کو آزاد کروا رہے تھے۔ تو وہ مینارہ تنہا ہے، بہت اونچا ہے، اس پر اتریں گے اور مینارے پر اترتے ہی مسلمانوں سے کہیں گے کہ سیڑھی کا انتظام کرو، کہ اب میں دنیا سے عالم آسمان سے نیچے آ گیا ہوں عالم دنیا میں، اور عالم دنیا میں ہر مسلمان اسباب کا محتاج ہے۔ یہ سبق آخر میں دے رہے ہیں وہ، اس لیے سیڑھی کا انتظام کرو۔ تو مسلمان سیڑھی کا انتظام کریں گے، اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیلے رنگ کی 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے جنت کی، اس سے آئیں گے، مینارے سے اتر کر سیدھا مسجد میں آئیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس مسجد میں ہم خوف کے عالم میں ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو، اور اتنا معصوم انسان آسمان سے آ جائے تو مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اور خوف ختم ہو جائے گا اور خوشی کے نعرے بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام مہدی نے حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ادب اور احترام میں، اس لیے کہ امام مہدی نہ نبی ہے نہ صحابی ہے، امام مہدی کے پاس 2 مقامات اللہ نے دیے ہیں، ایک مجدد اور ایک مجتہد۔ اب ایک نبی آ گیا تو اس کے احترام میں امام مہدی پیچھے آ جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لک اقیمت، کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے۔ تکرمت اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کا ایک امتی بنی اسرائیل کے نبی کو نماز پڑھائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے، یہ اتنی ایک ہی نماز کی بات ہے، بعد میں حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے، یہ بس اعزاز دینا تھا ہم لوگوں کو۔ تو حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرا ہتھیار لاؤ اور اس کے دروازے کھول دو۔ مسلمان ڈر خوف میں، دمشق کی مسجد کے دروازے بہت بڑے بڑے ہیں، بند کر کے چھپے ہوئے ہوں گے نا، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے ایک مجاہد آ چکا ہے جو اللہ کی نصرت کردہ، جبرائیل ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے نا، ایدناہ بروح القدس، کہ حضرت عیسیٰ کی ہم نے تائید کی جبرائیل سے۔ تو کہیں گے میرا ہتھیار لاؤ، سواری لاؤ۔ مسلمان اس دور کی جو بھی سواری ہوگی جنگ کی وہ پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ سواری پر سوار ہوں گے اور میدان میں جیسے ہی آئیں گے، اب دجال بدبخت کو کچھ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہیں اور امام مہدی ہے، میں تو ان کو منٹوں میں ختم کر دوں۔ لیکن جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان میں آئیں گے تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی سانس اور ان کی آنکھ سے معجزات ظاہر کریں گے۔ یہودیوں نے بہت ٹیکنالوجی نکال دی، ڈرون بنایا حملہ کرنے کے لیے، اور نئے نئے ہتھیار سے غزہ پر مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی آنکھ سے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، ان کی نگاہ کو ہی ہتھیار بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔
یعنی حقیقی ٹیکنالوجی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے قیامت سے پہلے ظاہر کرنے والا ہے۔ سانس لیں گے تو سانس جہاں تک پہنچے گی، یہودیوں کو لگے گی تو وہ بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا، دجال کو لگے گی تو وہ بھی پگھلے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر اس کو محض دیکھتے ہی رہیں، حملہ نہ کریں تو بھی پگھل کر مر جائیں، ایسا پگھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اس طرح پگھلے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اس لیے کہ جو قوم ڈری ہوئی ہوتی ہے نا، تو ان کو دشمن بتانا پڑتا ہے کہ بھائی مر گیا، وہ یقین نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل فرعون سے ڈرے ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، پھر اس کو باہر پھینکوایا، باہر بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو دیکھ لو مر گیا، تب جا کر انہوں نے یقین کیا کہ چلو بھائی یہ ہمارا دشمن ختم ہو گیا۔ بس اسی طرح اس وقت مسلمان بھی دجال جیسے فتنے سے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ شام سے بھاگ کر پھر اسرائیل میں داخل ہوگا، اور اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب، اور تل ابیب سے 8 کلومیٹر دور پر یہ لد نام کی بستی ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 8 کلومیٹر۔ اور لد نام کی بستی ان یہودیوں نے بسائی تھی دنیا بھر کے انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ ایک ہوائی اڈہ ہے، اس ہوائی اڈے کے ذریعے سے وہ دنیا بھر پر ظلم کرتے ہیں، تو وہاں پر اس کا ایک پلین انہوں نے بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے حملہ کرنے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہم دجال کو بھگا دیں گے یہاں سے۔ اس لیے وہ مقام لد پر جب پہنچے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچ نہیں پائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ایک نیزے کے وار سے اس پر حملہ کریں گے، قتل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو اس کا خون دکھائیں گے۔ مسلمان جب اس کا خون دیکھیں گے نا، تو تب مسلمانوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا کہ ہمارا دشمن قتل ہوگا۔ اب یہ غلام احمد قادیانی ایک شخص آیا تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اور آج کل کے بہت سارے دھوکے بازوں نے کہا کہ دجال انسان نہیں ہے۔ بتائیے، یہ جو بھاگ رہا ہے، یہ جو دوڑ رہا ہے، یہ جو مر رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، یہ انسان کی صفت ہے نا؟ انسان ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے نیزے سے بتائیں گے کہ انسان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اب دجال قتل ہو گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان دمشق میں، دجال کے ساتھ فوج بھی تھی یہودیوں کی، تو جب گرو گر جائے تو پھر چیلے بھاگنا شروع کرتے ہیں، تو مسلمان جتنے یہودی ہوں گے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ عجوبے ظاہر کریں گے۔ یہودی چھپے گا کسی درخت کے پیچھے، کسی پہاڑ کے، کسی دیوار کے پیچھے، تو ہر درخت اور دیوار مسلمانوں سے بات کرے گا اور کہیں گا کہ تعال ایھا المسلم ان ورائی یہودی فاقتل، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ یہودی اتنی بدبخت قوم ہے کہ درخت اور پتھر بھی ان سے پناہ چاہتا ہے۔ مسلمان سارے یہودیوں کو ختم کر دیں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں دجال کے ساتھ جتنے کفار ہوں گے بس اتنے ہی دنیا میں کفار ہوں گے، باقی ساری دنیا سے کفار ختم ہو چکے ہیں۔ جتنے کفار دجال کے ساتھ ہیں وہ سارے قتل ہو جائیں گے۔ کچھ سنجیدہ عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں گے، کچھ امام مہدی کو دیکھ کر بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں فقط مسلمان رہ چکے ہیں اور کوئی نہیں۔ مسلمان ابھی سکون کا سانس لینا ہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ ایک آزمائش اور باقی، وہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ اے عیسیٰ، یاجوج ماجوج کا اب تم مقابلہ نہیں کر سکتے، امام مہدی دجال کا نہیں کر سکتے، حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 999 100 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گا، ایک کو جنت میں ڈالیں گا۔ صحابہ اکرام نے سنا تو سر نیچے کر لیے، مایوس ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک تمہارے اندر کا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام خوش ہو گئے۔ تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو لو اور کوہ طور کے پہاڑ پر جا کر چھپ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو جمع کریں گے، کوہ طور کے پہاڑ پر جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے معجزے سے وہ پہاڑ ان کو چھپا لے گا، ڈھانپ لے گا، اندر مسلمان رہیں گے۔ یاجوج ماجوج آئیں گے،
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 یا 7 سال رہیں گے یہ زمین پر فتنہ برپا کرتے ہوئے، اور دنیا کی ہر چیز کھا لیں گے، جو ان کو سامنے ملے گا نا سب کو کھا لیں گے، کتا، بلا، انسان، حیوان، جو چیزیں گھاس، سب چیزیں زمین کی صاف کر دیں گے۔ پوری زمین پہ فتنہ برپا کرنے کے بعد یہ جائیں گے فلسطین کے ایک پہاڑ پر۔ یہ جو ملک شام ہے نا، یہ عجیب جگہ ہے، یہاں ہر فتنہ ختم ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ بھی یہی ملنے والا ہے۔ ملک شام میں جائیں گے فلسطین کے ایک پہاڑ پر، سوچیں گے کہ بھئی مسلمانوں کو اور ساری انسانوں کو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والے خدا کو بھی نعوذ باللہ ہم ختم کر دیں۔ تو ایک شخص یاجوج ماجوج کا تیر پھینکے گا آسمان میں، اللہ تعالیٰ اس کے تیر کو خون آلود کر کے بھیجے گا امتحان کے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس خیال سے زمین پر دندنائیں گے، شور کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان کوہ طور پر بیزار ہو جائے۔ کوہ طور پر کھانے پینے کا مکمل انتظام تو نہیں ہوگا نا، اس لیے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے حضرت آپ دعا فرما لیں یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے۔ یہ جو دجال تھا نا، جب دجال دنیا سے ختم ہو گیا اس وقت دنیا سے جہاد بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں نہ کافر باقی ہیں، نہ مشرک باقی ہیں، نہ یہودی باقی ہیں، نہ نصرانی باقی ہیں، اس لیے جہاد بھی ختم۔ حضرت عیسیٰ کی 3 صفات حدیث میں ذکر فرمائی، ینزل عیسیٰ ابن مریم حکما مقسطا، حضرت عیسیٰ اتریں گے عادل بادشاہ بن کر، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائیوں سے کہیں گے تمہارا مذہب باطل، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے اور یہودیوں سے کہیں گے تمہارا مذہب باطل، ویضع الجزیہ، اور جہاد کے میدان میں جو جزیہ ہوتا ہے ہم کفار سے لیتے ہیں وہ بھی ختم کر کے منسوخ کریں گے اور کہیں گے اے مسلمانوں اب دنیا میں صرف مسلمان ہیں، اس لیے جہاد بھی منسوخ۔ اس لیے یاجوج ماجوج سے جنگ نہیں ہوگی، دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے۔ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں کوئی بیماری پیدا کرے، اس سے سارے یاجوج ماجوج اللہ کے امر سے، امر کن سے یک لخت اچانک سب کے سب مر جائیں۔ ہمارے بس ہوتا تو ہم تو مار بھی نہیں سکتے تھے، اتنے تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ امر تکوینی، دنیا میں 2 طرح کے امر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امر تخلیقی، ایک ہوتا ہے امر تکوینی۔ ہم سب پیدا ہوئے امر تخلیقی سے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہیں، پھر زمین دنیا میں آئے، پھر 2 سال تک دودھ پیتے رہیں، اس کے بعد ہم لوگ بڑھے نا۔ تو ایک طریقہ اللہ کا ہے تدریجاً پیدا کرنے کا، آہستہ آہستہ، اور ایک طریقہ ہے تکوین، بس امر کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کو امر کن سے ختم کر دے گا۔ اب جب ختم ہوئے ساری زمین میں پھیلے ہوئے مردار، زمین میں فساد ہو گیا، بیماریاں پھیلنے لگی، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، یہ زیادہ ہے، زمین ساری بھری ہوئی ہے، ہم ان سے زمین کو پاک نہیں کر سکتے، آپ ہی اپنی قدرت سے کچھ انتظام فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سمندر سے کچھ پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے ان کو اٹھا کر کسی جنگل میں، کسی سمندر کے علاقے میں ڈال دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اے اللہ آپ زمین کو بھی پاک آپ ہی فرما لیں، بارشیں نازل فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، پوری زمین پاک ہو جائے گی۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ کی تقریباً 40 سال تک حکومت چلے گی، جو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور روایات میں اس کا عجیب و غریب منظر ہے کہ اتنا امن و امان ہوگا کہ چھوٹا بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا لیکن سانپ اپنی فطرت کے باوجود کاٹے گا نہیں۔ ایک بچہ شیر کو جا کر تھپڑ مار دے گا لیکن شیر اس کے ساتھ کھیلے گا، اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا، حملہ نہیں کرے گا۔ ایک انار کا چھلکا ایک پورے قبیلے پر سایہ کرے، ایک پوری جماعت ایک چھوٹا سا انار کھا لے گی۔ انگور کا ایک خوشہ ایک پورا قبیلہ، پورا خاندان کھا لے گا۔ ایک بیل 1 یا آدھا دینار میں مل جائے گا۔ پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، آسمان سے بارشیں، زمین سے غلے، یعنی عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران نکاح ہوگا، پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح ہوگا، اولاد ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد انتقال ہوگا 40 سال کے بعد۔
اور روضہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہیں، پھر حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عیسیٰ یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں بھی آ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے بالکل پڑوس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ امام مہدی کا پہلے انتقال ہوا دجال کے قتل ہونے کے یوں سمجھ لیجئے 1 سال یا آدھے سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کو تدفین کر کے وہاں دفن کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ مبارکہ۔ اب حضرت عیسیٰ کے 1-2 خلیفہ اس کے بعد رہیں گے، اور پھر مسلمانوں میں کفر و شرک پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں مسلمانوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جب سب ہی مسلمان ہیں، دنیا میں کافر ہے ہی نہیں، تو پھر آخری دور میں حضرت عیسیٰ کے بعد شرک کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دراصل قرآن کریم میں اس مسئلے کو ذکر کیا۔ دوسرے پارے میں اللہ نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، کہ حضرت آدم سے حضرت نوح شیث علیہ السلام تک ساری دنیا کے مسلمان توحید پرست تھے، تقریباً 800 سال۔ شروع کے 800 سال دنیا میں کوئی کافر نہیں تھا، سب توحید پرست تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ حضرت شیث کا انتقال ہوا، کچھ لوگوں نے ان کی مجسمہ بنا لیا اور سوچا کہ بھئی ان کو دیکھ دیکھ کر ہم عبادات کریں گے، لیکن اگلی پیڑھی نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح 2 ہو گئے نا، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے آخری دور میں بھی اسی طرح ہو۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد 2 ان کے خلیفہ ہوں گے، اور 2 یا 3، اس کے بعد مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، کچھ پکے مسلمان اور کچھ کفر و شرک میں شیطان کی وجہ سے مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب دنیا کو ختم کرنا ہے، تو 2 عظیم الشان نشانیاں ظاہر کرے گا۔ ایک دن مسلمان سوئیں گے، سو کر تھک جائے، لیکن سورج طلوع ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ آدمی سو کر باہر آئے گا، لیکن سورج نہیں نکل رہا ہے، پھر جائے گا، پھر سو جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، حتیٰ کہ عاجز آ جائے گا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے سورج نکالے گا، اور یہ اعلان ہوگا کہ آئندہ اس کے بعد کسی کے توبہ اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ سورج طلوع ہوگا اور طلوع ہوتے ہوتے زوال تک آئے گا، دوپہر میں 12:30، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح چلتا چلتا غروب ہو جائے گا۔ اب یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی دن چاشت کے وقت ایک جانور اللہ تعالیٰ نکالے۔ محدثین کہتے ہیں یہ دونوں نشانیاں ساتھ میں ہیں، اس لیے کہ دونوں نشانیوں کا مقصد ہے کفار اور مسلمانوں کو الگ الگ کرنا۔ تو دابۃ الارض نام کا ایک بہت بڑا جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور وہ جانور بات کرے گا، تکلم الناس ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے پاس ایک بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک انگوٹھی ہوگی، مسلمانوں کے چہرے کو، پیشانی کو روشن کر دے گا، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، اور کافر کے ناک پر ایک زخم لگا دے گا، جس سے معلوم ہوگا یہ کافر ہے۔ اب جب کافر مسلمان الگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوا کے ذریعے سے ان سارے مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے۔ اب دنیا میں صرف اور صرف کافر بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کفار پر لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی۔ اس کے لیے 3 نشانیاں ہوگی، ایک زمین میں دھسنے کا واقعہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب، اور آخری نشانی جو ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو انسانوں کو چلائے گی۔ انسان رکیں گے، رات ٹھہریں گے تو آگ بھی ٹھہرے گی، پھر چلے گی، یہاں تک کہ شام میں، ملک شام کے علاقے میں محشر کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک تو دجال اور دجال کی سازشوں کا ذکر ہوا۔ اب آخری بات ذکر کرنی ہے۔ ہاں، ایک بات یہ رہے گی کہ دجال کی شکل کے بارے میں مسلمانوں کو بہت یعنی
شکوک و شبہات ہیں۔ دجال کا حلیہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ بال کے بارے میں فرمایا جعد، کہ بال اس کے گھنگریالے ہوں۔ پیشانی کے بارے میں فرمایا مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی پیشانی پر کاف فا اور را لکھا ہوا ہوگا۔ یقرأہ کل مؤمن کاتب او یکتب او لم یکتب، کہ وہ جو کافر اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن لفظ ہے، مسلمان نہیں، مومن یعنی جو تصدیق کرتا ہے، دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، تو ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو چاہے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ اس کو پڑھ لے گا۔ اور آنکھ، بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہے۔ حدیث میں دجال کی 2 آنکھوں کا ذکر ہے، اس کی بائیں آنکھ بھی ہوگی، داہنی آنکھ بھی ہوگی۔ بائیں آنکھ کے بارے میں ہے ممسوح العین، کہ وہ بجھی ہوئی ہوگی، اس میں روشنی بالکل نہیں ہوگی، لیکن آنکھ ہوگی، چاہے تھوڑا بہت نشان ہو۔ اور داہنی آنکھ کے بارے میں ہے اعور عین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ داہنی آنکھ اس کی بھدی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح کا کچھ حصہ اس کے اندر سے باہر نکلا ہوا ہوگا، عیبدار ہوگا آنکھ۔ چلنے کے بارے میں فرمایا افحج، جب چلے گا تو سامنے کے پیر اس طرح ملا کر پیچھے کے پیر کشادہ کر کے چلے گا۔ تو چلنے میں عیب، سر میں عیب، پیشانی میں عیب، آنکھ میں عیب ہے، اس سارے عیب کے باوجود بھی یہودی لوگ اس کو خدا تسلیم کریں گے۔ اب آخری بات رہ گئی کہ جی اب یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے مسلمان محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو پہلے آ گئی جو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الکہف کا پہلا اور آخری رکو۔ سورۃ الکہف میں 4 قصے ہیں، ان چاروں واقعات میں ایک ہی مضمون ہے کہ دشمن سے مقابلہ مت کرو، تنہائی میں چلے جاؤ جب دشمن طاقتور ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو سن لے کہ دجال آ گیا تو وہ کسی کنارے میں چلے جائے، اس کے سامنے مت جائے، اس لیے کہ بعض مسلمان اس کے سامنے جائیں گے، مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے، اور وہ دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اصحاب کہف نے بھی یہی کیا تھا کہ اس سسٹم سے اور اس دنیا سے نکل کر وہ پہاڑ میں چلے گئے تھے، اس لیے ان کا ایمان محفوظ رہا۔ بس دجال کے بچنے کے لیے یہی کام، نمبر 1۔ نمبر 2، فتنوں کا علم، آپ کو کسی فتنے کا علم ہوگا تو آپ محفوظ رہیں گے، علم نہیں ہوگا تو شکار ہو جائے گا، اس لیے فتنوں کا علم حاصل کریں۔ اب فتنوں کا علم کہاں ہوگا؟ علماء حق کی صحبت میں۔ دنیا بھر میں علماء حق موجود ہیں جو آپ کو فتنوں کے بارے میں، حق اور باطل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جائیں۔ عام آدمی کا کام ہے علماء کے پاس جائے، بیٹھے اور سنیں۔ اور چوتھا کام ہے سادہ زندگی، جیسا کہ عرض ہوا کہ سیٹلائٹ کی اس طرح کی فتنوں کی زندگی میں آدمی رہے گا تو خدشہ ہے، اللہ بچا بھی سکتا ہے لیکن خدشہ ہے کہ فتنے کا شکار ہو جائے، اس لیے سادہ زندگی مسلمان گزارے، بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے، بغیر گدوں کے، پرتعیش زندگی نہ گزارے۔ پرتعیش زندگی، اچھے کھانا، اچھا پہننا، اچھی زندگی گزارنا، اس سے انسان فتنوں کا جلدی شکار ہو جاتا ہے، اس لیے سادہ زندگی گزارے اور ذکر کی عادت ڈالیں۔ اب آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے میں کون کون لوگ شامل ہو جائیں گے، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی باتیں پیش ہو رہی ہیں سب حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا گروہ جو دجال کا اتباع کرے گا، نمبر 1 یہودیوں کا گروہ ہے۔ یہودی تو آج بھی دجالی ہیں، کل بھی تھے، ہمیشہ رہنے والے ہیں دجال یہودی۔ دوسرا مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا جو دجال کی اتباع کرے گا، اسے کہتے ہیں خوارج۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جو دوسرے مسلمان کو مسلمان ہی نہ سمجھے، ہر ایک کو کافر کہے، ہر ایک کو گمراہ کہے، تو دوسرے مسلمان کی تکفیر کرنے والا، دوسرے مسلمان کے خون کو نعوذ باللہ حلال کرنے والا، یہ جو بھی آدمی اس ذہنیت کا ہوگا تو وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سینہ وسیع کریں، جو جس انداز میں کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کرتا رہے، ہر آدمی کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے طور پر کرو،
بس سارے امام مہدی کے لشکر میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤ، بس یہ ہماری خواہش ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 3، بدعتی، جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اپنے طور پر نیا دین بناتا ہے۔ خوشی کے موقع کا ایک دین ہوتا ہے اس کا، غم کے موقع کا اپنا دین ہوتا ہے، تو جو بدعات میں رہنے والا ہے تو وہ بھی دجال کی فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ نمبر 4، چوتھا گروہ ہے عورتوں کا۔ عورتیں بہت زیادہ چکنی چوپڑی چیزوں پر متاثر ہو جاتی ہیں، شعبدہ بازی، کرتب، نئی نئی تماشا بین ہوتی ہے عورتیں، ان کو عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ دجال کے دور میں مسلمان جب گھر سے باہر نکلے گا تو اپنے گھر کی عورتوں کو ایک کسی پلر سے باندھ کر جائے گا کہ کہیں میرے پیچھے یہ دجال کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کا فریضہ ہے، مردوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھر میں رکھو۔ جو عورت جتنا گھر میں رہے گی اتنا فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ گھر میں ہی رہنا عورت کا کام ہے۔ قرآن نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر میں گھر کو لازم پکڑو۔ نمبر 5، جادوگر۔ جتنے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں جو عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں، کسی نعوذ باللہ ہندو پنڈت کے پاس جاتے ہیں، یا جن کے عقیدے میں یہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، گھر کا پردہ بھی ہل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کچھ ہو گیا، تو یہ جادوگر اور جادوگروں کی پاس آنے جانے والے یہ سب لوگ بھی دجال کے، اس لیے کہ دجال سے بڑا جادوگر تو کوئی نہیں ہے نا، وہ جادوگر ہی کرے گا، آ کر دھوکہ دے گا۔ اور دجال پیدا بھی ہوا ہے مصر میں، روایات میں ہے، اور مصر میں جادوگر تھے، اس لیے جادوگری کرنے والے، جادو کو نعوذ باللہ ماننے والے، یہ دونوں کفر ہے۔ جادو کرنا کفر ہے، جادوگر کے پاس جانا بھی کفر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مصیبت آئے، بیماری آئے تو سنت علاج کر لو، اس کے بعد صبر کرو، عاملوں کے پاس نہ جاؤ۔ نمبر 6، شیاطین۔ ابھی ذکر ہوا نا کہ شیطانوں کا ایک ٹولہ اس کے پاس ہوگا جو کسی بھی روپ میں آ جائے گا، تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور نمبر 7، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، جو آدمی بھی خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ دجال کے ساتھ جا سکتا ہے، جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ قرآن کریم نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم، علم ہوگا اور خواہشات کا اتباع کرنے والا ہوگا پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ وختم علی قلبہ وسمع، اللہ تعالیٰ اہل علم بھی اگر خواہشات کے غلام ہو تو ان کے سینوں پر مہر لگاتا ہے گمراہی کی۔ اس لیے خواہشات کی بجائے شریعت کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔